اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ ضروری سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، نامحرم پر نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، نامحرم کو قصداً نہیں دیکھنا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ نامحرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ دوسرا سوال ہے، ایصال ثواب پہنچانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو ایصال ثواب پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو قل هو اللہ بھی کہتے ہیں، آپ 3 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا 12 مرتبہ پڑھ کر ثواب پہنچا دیں، انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ایک سوال اور ہے، وضو کا گرا ہوا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو یاد رکھیں، وضو کا گرا ہوا پانی پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک سوال اور ہے، غسل کرنے سے وضو ہو جاتی ہے کیا؟ غسل کرنے سے وضو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی وضو سے آپ اسی غسل سے آپ جب تک قضاء حاجت نہ کر لیں تو پھر آپ تمام عبادات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال کیا گیا، داڑھی کٹانے والے شخص کی امامت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے گا، داڑھی کٹوانے والے یا کتروانے والے شخص کی امامت کرنا مکروہ ہے۔ ایسے آدمی کو امامت نہیں کرنی چاہیے جب تک توبہ اللہ نہ کر لے یا پھر ایک مٹھی داڑھی نہ رکھ لے۔ سوال کیا گیا، ٹوٹے ہوئے برتن کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ٹوٹے ہوئے برتن کا استعمال کرنا مکروہ ہے، بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بات کرنا کیسا ہے؟ کھانا کھاتے وقت بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے باتیں کرنا ثابت ہے، لیکن حد سے زیادہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا خودکشی کرنے والے کی روح بھٹکتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی روح بھٹکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی میت کی روح نہیں بھٹکتی۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ جمعرات کے دن میں روحیں گھر پر آتی ہیں اور وہ آ کر بھٹکتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، روح نہ آتی ہے اور نہ ہی بھٹکتی ہے۔ اذان کے دوران باتیں کرنا کیسا ہے؟ اذان کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے، ادب کے بھی خلاف ہے۔ مستحب طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے، جب اذان ہو تو خاموش ہو جائیں اور جو اذان کہہ رہا ہے مؤذن اسی کے الفاظ دہرائے جائیں، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ سوالات اور ہیں کہ جنازے کے پیچھے کلمہ پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، جنازے کے پیچھے بہتر تو یہ ہے کہ خاموش رہا جائے، لیکن اگر کوئی انسان کلمہ پڑھ رہا ہے تو تنہا آہستہ آہستہ اپنے دل میں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کلمہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی 3 موقعوں پر خاموشی کو پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 1، تلاوت قرآن کے وقت میں۔ نمبر 2، دشمن سے مقابلے کے وقت میں، جب قتال ہو تو اس وقت بھی خاموش رہنا چاہیے۔ نمبر 3، اس وقت میں جب جنازہ پاس میں ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے، تلقین نہیں کرنی چاہیے کہ کلمہ پڑھو۔ شرابی کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو شرابی کے ساتھ کھانے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس مجلس میں شراب پی جا رہی ہو اس مجلس میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے۔ رسم و رواج والی شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ جس شادی میں ناچ گانا ہوتا ہو، ڈھول پیٹے جاتے ہوں یا پھر ڈی جے بجایا جاتا ہو یا پھر اور خرافات ہوتی ہوں جو شریعت کے اندر منع ہے، تو اس شادی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ اس شادی میں ایسا کچھ ہوگا تو پھر تو بہت بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم برائی کو دیکھو تو اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو دل کے اندر برا جانو، اور یہ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔